مشینوں کی حکومت۔ 5000 سال پہلے جب انسان نے پہیہ ایجاد کیا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنے روزمرہ کے کام انجام دینے میں مشین سے مدد لے سکتا ہے۔ آج یہ نوبت آ پہنچی ہے کہ سافٹ ویئر، مصنوعی ذہانت اور روبوٹ سازی کے شعبوں میں بے پناہ ترقی کی وجہ سے خصوصاً ترقی یافتہ ملکوں میں قسم قسم کی مشینیں ایسے بیسوں کام کرنے لگی ہیں جنہیں ماضی قریب میں انسان انجام دیتے تھے۔ دنیا میں جنم لیتی یہ تبدیلی اپنے ساتھ فائدہ نقصان دونوں چھپائے ہوئے ہیں۔ انسانی زندگی میں مشینوں کے بڑھتے عمل دخل پر کئی دانشور تنقید کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ مشینیں آخرکار ہر کام پر چھا کر کروڑوں انسانوں کو بے روزگار کر دیں گی۔ ان کی کمائی کے ذرائع پر مشینیں اور روبوٹ قبضہ کر لیں گے۔ دنیا بھر میں بیشتر کام خودکاری یعنی آٹومیشن کی بدولت انجام پائیں گے، اور جو لوگ ان مشینوں کے حق میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ مشینوں کا استعمال بڑھنے سے روزگار کے نئے مواقع جنم لیں گے۔ ایسے نئے شعبے وجود میں آئیں گے جہاں آنے والے نوجوان کام کر سکیں گے۔ مثال کے طور پر کارخانوں میں نئے ٹیکنالوجی کے ہنرمندوں کی ضرورت ہوگی جو زیادہ تنخواہ پائیں گے۔ یوں تنخواہ میں اضافے سے ملازمین کو فائدہ پہنچے گا۔ دوسرا یہ کہ مشینیں کم لاگت پر اشیاء تیار کریں گی، اس لیے وہ سستی ہو جائیں گی۔ ان کے سستے ہونے سے صارفین کو فائدہ پہنچے گا۔ تیسرا یہ کہ مشینوں کے استعمال سے کارخانوں اور دفتر میں اخراجات کم ہوں گے، یوں کمپنیوں کو فائدہ ملے گا۔ مغربی ممالک میں آٹومیشن ٹیکنالوجی مسلسل ترقی کر رہی ہے، اس لیے مشین یا روبوٹ تیار کرنے پر لاگت بھی گھٹ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی ملکوں میں مختلف کام مشینوں کی مدد سے انجام دیے جانے لگے ہیں۔ سائنسدانوں کی کوشش ہے کہ اب مصنوعی ذہانت کی مدد سے انسانی دماغ سے ملتا جلتا مشینی دماغ ایجاد کر لیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جب بھی انہیں کامیابی ملی دنیا میں نیا انقلاب برپا ہوگا۔ وجہ یہی کہ تب مشینیں تقریباً ہر وہ کام کر سکیں گی جنہیں انسان کرتے ہیں۔ اب وہ روزمرہ کے کئی کام روبوٹ اور مشینیں انجام دینے لگی ہیں۔ یہ مجموعی مگر بے روزگاری بھی پیدا کر سکتا ہے جو ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ مشین کا بڑھتا ہوا کام دیکھتے ہوئے مستقبل میں دو منظرنامے جنم لیں گے۔ اول یہ کہ بے روزگاری اور بڑھتی آبادی کے باعث پوری دنیا میں معاشی، معاشرتی اور سیاسی مسائل پیدا ہوں گے۔ اگر حکومتیں یہ مسائل حل نہ کر سکیں تو کئی ممالک میں ہنگامے ہو سکتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ عوام بغاوت کر دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 18ویں صدی کے برطانیہ کی طرح بے روزگار کارخانوں پہ دھاوا بول کر مشینیں تباہ کر ڈالیں۔ یہ منظرنامہ مستقبل کی تشویشناک تصویر سامنے لاتا ہے۔ دوسرا منظرنامہ یہ ہے کہ حکومتیں کامیابی سے مسائل حل کر لیں گی تو پھر نئی طرح کی انسانی معاشرے جنم لیں گے جہاں مشینیں سب کام کریں گی، جبکہ انسانوں کو یہ آزادی مل جائے گی کہ وہ اپنا وقت من پسند سرگرمیوں میں گزار سکیں گے۔ گویا انہیں فرصت کے بہت سے لمحات میسر آئیں گے۔ وہ سیر و تفریح کر سکیں گے، زندگی آرام و سکون سے گزرنے لگے گی۔ انسانوں کو اگرچہ ڈھیر سارا فری ٹائم ملے گا تو اس سے نئے چیلنج پیدا ہوں گے۔ مثال کے طور پر ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنا وقت اچھے طریقے سے گزارے، مگر انسان کو یہ خود تلاش کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس کام میں وقت گزارے۔ ظاہر ہے ہر انسان افسانہ نہیں لکھ سکتا اور نہ ہی تصویر بنا سکتا ہے، مگر جب مشینیں تمام کام کر کے انسانوں کو پال رہی ہوگی تو انسان کو من پسند سرگرمیاں انجام دینے کی خاطر کثیر وقت مل جائے گا۔ گویا یہ منظرنامہ عیاں کرتا ہے کہ اگر اس نے عملی جامہ پہن لیا تو خوشگوار مستقبل ہمارا منتظر ہے۔ اب اس معاملے کا ایک اور رخ جو ان مشینوں کے فروغ کا ایک منفی پہلو ہے، ہوا یہ کہ 1787 میں برطانوی کمپنی آرک رائٹ نے ایک مشین تیار کی جو کپڑے تیار کر سکتی تھی۔ اس مشین کے ایجاد کے بعد جو مزدور کپڑے بناتے تھے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ ہمیں رکھنے کی بجائے مشینیں استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بے روزگاری بڑھ گئی تھی۔ یہ لوگ خاموش نہیں بیٹھے بلکہ انہوں نے مشینوں کے پھیلاؤ کے خلاف ایک تنظیم لڈائٹ بنا لی۔ 1811 میں اس تنظیم کے کارکنوں نے ڈنڈوں، سریوں
سے مسلح ہو کر ٹیکسٹائل فیکٹریوں پر حملہ کر دیا۔ انہوں کا کہنا تھا کہ مشینیں غریبوں کو بے روزگار کرنے کی سازش ہے، لہٰذا وہ فیکٹریوں پر حملہ کرنے میں حق بجانب ہیں۔ 1816 تک اس تنظیم کے کارکنوں نے کئی کارخانوں پہ دھاوا بولا، ان کے مالکان سے مقابلے بھی ہوئے۔ آخر برطانوی فوج نے اسلحے کے زور پر یہ بغاوت ختم کر دی۔ تاریخ انسانیت میں یہ مشین کے خلاف انسان کی پہلی بغاوت تھی۔ انسانی معاشروں میں مگر مشینوں کا استعمال بڑھتا چلا گیا۔ وجہ یہ کہ مشینیں انسان سے زیادہ کام کرتی ہیں، ان کو آرام کی ضرورت نہیں، اور نہ وہ کھاتی ہیں اور نہ پیتی ہیں۔ وہ یونین بنا کے مطالبات بھی پیش نہیں کرتی۔ ان خوبیوں کے سبب مشینوں کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ سائنسی ٹیکنالوجی کی زبردست ترقی نے بھی مشین کے پھیلاؤ کو فروغ دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مشین اور انسان کا بڑھتا میل جول مستقبل میں کیا منظرنامہ سامنے لائے گا۔